3 یا 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں میرے پیغام کی طرف آپ سب کی توجہ رہے گی، مجھے کہنے میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس میں حق جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، وقت کم ہے، میری رفتار ذرا تیز ہوگی تاکہ میں اپنے مدعے کو پورا بیان کر سکوں۔ دنیا میں ہم سنتے اور دیکھتے ہیں عدالتیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہوتی ہے قاضی کی عدالت، ایک ہوتی ہے مالک کی عدالت۔ دونوں عدالتوں میں بہت سے فرق ہیں، میں 3 فرق سمجھا کے اپنے مدعے کو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ قاضی اور مالک کی عدالت کا پہلا فرق کیا ہے؟ قاضی اور جج کی عدالت کا اصول الگ ہے، مالک کی عدالت کا اصول الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے فیکٹری لگائی، فیکٹری میں کاروبار کی غرض سے ملازم رکھے، اچھا کاروبار چل پڑا، اچانک کچھ عرصے کے بعد اسے لاس اور نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ مالک بڑا پریشان ہوا کہ بندہ کوئی میری فیکٹری کے اندر کا ہی مجھے چونا لگا رہا ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری کے مینیجر کو بلا کے کہا، بھائی ٹریس کرو، چور کو پکڑو، اندر کا کوئی بندہ ہی ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ مینیجر نے ٹریس کیا، چیک کیا، کچھ عرصے کے بعد رنگے ہاتھوں فیکٹری کے ایک ملازم کو پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے۔ چوری شدہ مال بھی برآمد کر لیا، موقع کے 2 گواہ بھی قائم کر لیے، پرچہ کٹ گیا، چور گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے بعد چور کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جب قاضی کی عدالت میں چور پہنچا، ایویڈنس اور ثبوت بھی پیش کر دیے، موقع کے گواہ بھی پیش کر دیے، مال مسروقہ بھی پیش کر دیا۔ اب جب تمام تر شواہد اور قرائن قاضی کے سامنے آ گئے تو بتائیے قاضی اصول کے مطابق چور کو سزا دینے کا پابند ہے یا نہیں؟ بولیے، پابند ہے۔ اگر قاضی اصول کے مطابق سزا دے دے گا تو مدعی مالک ہر بندہ کہے گا جناب مجھے انصاف مل گیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، تمام ثبوت، ایویڈنس اور شواہد بھی ہیں، تمام اصول بھی موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود قاضی کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں بری کر دیا، تمام ثبوتوں کے باوجود قاضی ملزم کو بری کر دے، ہر بندہ چیخے گا، چلائے گا، احتجاج کرے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انصاف نہیں ملا، قاضی بک گیا، قاضی نے رشوت لے لی، قاضی دب گیا، اس طرح کے الزامات قاضی اور جج کو دیے جائیں گے۔ اس سے یہ اصول سمجھ میں آیا، قاضی اصول کے مطابق فیصلے کا پابند ہے، اصول کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی، بولیے جن کی سمجھ میں آ رہی ہے، مرضی نہیں کر سکتا۔ یہ قاضی کی عدالت کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں مالک کی عدالت ہے، اس کا اصول الگ ہے۔ مالک کی عدالت کیا ہے؟ اسی چور کو فیکٹری کے مینیجر نے پکڑا اور قاضی کی عدالت کے بجائے فیکٹری کے مالک کے پاس پکڑ کے لے گیا، کہا جناب یہ ہے آپ کا چور، یہ ہے چوری شدہ مال، یہ ہے موقع کے گواہ، یہ ہے تمام ثبوت۔ تمام ثبوت اور گواہوں کے موجودگی کے باوجود فیکٹری کا مالک چور سے کہتا ہے یار تو نے میری چوری کی، میرا نقصان کیا، اچھا نہیں کیا، مجھے دکھ ہوا، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، میں تجھے اچھا بندہ سمجھتا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تھوڑی بہتی تنبیہ کر کے مالک کہتا ہے چل جا، اس دفعہ چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تمام ثبوت ہونے کے باوجود مالک مجرم کو معاف کر دے، بتائیے کسی بندے کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مالک اصول کا پابند نہیں، قاضی فیصلہ سنانے میں اصول کا پابند ہے۔ اصول سمجھ میں آیا اس سے؟ اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں مالکی یوم الدین، اے میرے بندو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی کے امتیوں،
قیامت والے دن جب میری عدالت میں پیش ہو، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر میری عدالت میں نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر میری عدالت میں آنا۔ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ قاضی اصول کا پابند ہوتا ہے، مالک اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ میں چاہوں تو 100 سال کے مجرم کو معاف کر کے اسے جنت کا وارث بنا دوں، تمام تر ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی میں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے اور پکڑنے والا نہیں، کیونکہ میں قیامت کے دن کا قاضی نہیں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ باتیں بہت سی ہیں، میں شارٹ کٹ چل رہا ہوں، میں نے اگلی بات کرنی ہے۔ یہ پہلا فرق ہوا۔ دوسرا فرق قاضی اور مالک کی عدالت کا، میں نے کہا قاضی اولاً تو اصول کا پابند ہے، مرضی سے کسی کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن اگر بالفرض والمحال قاضی تمام تر اختیارات کو بروئے کار لا کر اگر مجرم کو معاف کر بھی دے تو اس کے ریکارڈ کو صاف، بولیے بھائی، آپ چلے جائیں بڑے سے بڑے ملزم کو عدالت بری کرتی ہے مگر فائل اس کی محفوظ رہتی ہے تھانے میں، کچہری میں، جج کے رجسٹرار کے پاس، اور تھانے کے ریکارڈ کے اندر فائل کبھی بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں سابقہ فائل کی بنیاد پہ بندہ پھر رگڑے میں آ جاتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے، پھر دھر لیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک بندہ نامی گرامی چور تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، مشہور تھا، اشتہاری تھا، سب کو پتا تھا یہ کنفرم چور ہے۔ وہی چور ایک دن گھر میں آیا اور جناب اپنے گھر کی چارپائی پر لیٹا ہوا عدالت سے بری ہونے کا پروانہ لے کر آیا، معافی نامہ لے کر آیا، عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ گھر کی چارپائی پر لیٹا تھا، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اللہ اکبر کی آواز سنی۔ چور تھا تو مسلمان، ایمان تھا، الگ بات ہے وہ چنگاری اندر دبی ہوئی تھی، بجھی نہیں تھی۔ اس کو بھی احساس پیدا ہوا، ساری زندگی بغاوت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، کبھی اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ملی، چلو آج فارغ لیٹا ہوں، چلتا ہوں رب کی حضور سجدہ کرتا ہوں۔ وہ چور اپنی چارپائی سے اٹھا، وضو کیا، مسجد میں گیا، پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھی۔ جب امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا تو مسجد کے ایک کونے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، نمازیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی رب نے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اسی محنت کے بارے میں بقیہ نماز مکمل کر کے بیان ہوگا، بات ہوگی، سارے بھائی تھوڑی دیر بیٹھنا، آپ سب کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایسا اعلان کبھی آپ نے بھی سنا؟ بولیے جی۔ یہ اعلان کون کرتے ہیں جناب؟ نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے؟ بولیے، سارے بولو بھائی، کون کرتے ہیں یہ اعلان؟ تبلیغی جماعت والے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ اس اعلان پر ہم سب کو کان دھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشان نہ ہونا، یہ ہومیوپیتھک ٹائپ اعلان ہوتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، ہومیوپیتھک دوائی کا فائدہ تو ہے، نقصان کوئی نہیں۔ تبلیغی جماعت کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا۔ اللہ ہمیں ان درویشوں کی قدر کرنے اور ان کے اعلان پر کان دھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو سارے۔ تو اس چور نے بھی یہ اعلان سنا، دل میں سوچا یار ان مولویوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں، یہ بوریے بسترے اٹھا کے بازاروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں آتے جاتے ہیں، ہر ہفتے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لوگوں کو نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، دیکھتا سنتا تو ضرور ہوں مگر میں نے بھی کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ چلو آج مسجد میں آ گیا، آج فارغ بھی ہوں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ۔ وہ چور بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک اللہ والا درویش کھڑا ہوا، اس نے اللہ رسول کی بات شروع کی۔ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس نے بھی دل سے بات کی، چور کے بھی کان کے رستے دل کی تہ تک اترتی چلی گئی۔ احساس پیدا ہوا، ندامت اور شرمندگی کے جذبات ابھرے۔ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے بندے کا دل، جب پلٹنے پہ آئے دیر نہیں لگتی، جب کسی کی کایا بدلنے پہ آئے، تبدیل کرنے پہ آئے، دیر نہیں لگا کرتی۔ شاید اس چور کا بھی توبہ تائب ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ چور نے بھی دل میں سوچا ساری زندگی بغاوت اور نافرمانی میں گزر گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب فرشتہ آ جائے
میں مر کے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا چل بس بہت ہو چکی نافرمانی، بہت رب کی بغاوت میں دور نکل چکا، اب واپس آ جا، اب پلٹ جا، اب رب کو راضی کر لے، اب آخرت کے لیے توشہ اور سامان جمع کر لے۔ ندامت کے جذبات ابھرے تو کہنے لگا چلیے جناب بس کرتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں، چوری چکاری 2 نمبری چھوڑتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، رب کے دروازے کو پکا پکڑتا ہوں۔ بیان ختم ہوا تو آپ کو پتہ ہے تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں، ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، کون کون ہمارے ساتھ جانے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہے؟ وہ ایک بھائی کاپی پینسل لے کے کھڑا ہوا، یہ چور بھی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی کہا یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، بہت ہو چکا ہے میرا بھی، اب میں اپنی زندگی کی رخ بدلنا چاہتا ہوں، لے چلو مجھے بھی جہاں لے کر چلنا ہے۔ اللہ کی شان 40 دن کے لیے وہ ان تبلیغ والوں کے ساتھ چور بھی نکل گیا۔ اصول یہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت تالے ترا تالے کنت، نیکوں کی صحبت نیک، بروں کی صحبت برا بناتی ہے، صحبت کا رنگ چڑھتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ 40 دن تک اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہا، اپنا وہ پرانا زنگ اترا، نیا رنگ چڑھا تو سر پہ پگڑی آ گئی، چہرے پہ داڑھی آ گئی، جو ہے وہ زبان پہ اللہ اللہ کا وظیفہ آ گیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، ماتھے پہ محراب کا نشان آ گیا، مسجد کا رخ پکڑ لیا، تہجد گزار بن گیا، اللہ اللہ شروع کر دی، زندگی کا رخ بدل گیا، ترجیحات کا تعین بدل گیا، صبح و شام بدل گئے، طور اتوار بدل گئے، رنگ ڈھنگ بدل گئے، زندگی کے جینے کا جو ہے وہ سلیقہ طریقہ بدل گیا۔ 40 دن لگا کے جب وہ چور واپس لوٹا تو وہ ٹوٹل مولوی بن چکا تھا، ظاہری وضع قطع اللہ والوں والی بن چکی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا اس نے مسجد کا رخ کر لیا، اللہ اللہ کرتا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا، اور کوئی اس کا کام نہیں۔ لیکن اتفاق کہیے یا کچھ اور کہیے، جس دن وہ چور 40 دن تبلیغ میں لگا کر واپس لوٹا، اسی دن اس چور کے محلے میں ایک چوری اور ہو گئی۔ چور چوری کر کے لے گئے، سامان لوٹ کے لے گئے، بڑا نقصان ہوا، تھانے میں پرچہ درج ہوا، پولیس والوں پہ دباؤ پڑا، پولیس والوں نے بھی جناب چور کو ٹریس کرنا شروع کر دیا کہ چور پکڑو بھائی، چور کون ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب ایجنسیاں، سیکیورٹی ادارے اور پولیس والوں کو مجرم اور ملزم کا سر پیر نہیں ملتا، سراغ نہیں ملتا، تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ بولو، پتہ نا یار، سارے پاکستانی بیٹھے ہو بولتے نہیں ہو، پتہ سب کو ہے، کیا کرتے ہیں جی؟ پرانے کھاتے کھولو جناب، پرانی فائلیں رجسٹر کھولو، پرانے اشتہاریوں کو پکڑو، ان میں سے کہیں نہ کہیں سے سراغ مل جائے گا اس چوری کا۔ اللہ کی شان، ایس ایچ او نے کہا پرانی فائل کھولو، پرانی فائل جب کھولی گئی سب سے اوپر اسی کا نام تھا۔ یہ جو تازہ تبلیغی جماعت میں سے ہو کے آیا تھا، سب سے اوپر اسی کا نام لکھا تھا۔ پولیس والے پہنچ گئے دروازے پہ، پکڑا، ہتھکڑی لگائی، تھانے میں جا کے بند کر دیا۔ وہ غریب پوچھنے لگا یار میرا جرم تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا جناب آپ کے محلے میں چوری ہوئی ہے، چور کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا مجھ سے قسم لے لو، ماضی میں مانتا ہوں چور تھا، 2 نمبریاں بڑی کی ہیں، لیکن اب میں نے توبہ کر لی، اب میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ دیکھو میرا حلیہ، یہ دیکھو میری وضاقتہ، میری مسجد کے نمازیوں سے میرا ریکارڈ پوچھ لو، اب تو میں اللہ اللہ کرتا ہوں، مسجد میں ہوتا ہوں، اب مجھ سے قسم لے لو یہ محلے والی چوری میں نے نہیں کی، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایس ایچ او کہنے لگا جناب یہ مجھے بھی یقین ہے یہ محلے کی چوری تو نے نہیں کی، لیکن میں کیا کروں، یہ ریکارڈ جو بول رہا ہے، میں کیا کروں، یہ ریکارڈ جو بول رہا ہے، یا چور پکڑوا دے یا چوری تسلیم کر لے۔ اس مثال سے پتا چلا دنیا کی عدالتیں اور تھانے مجرم کو معاف کر دیں، اس کے ریکارڈ کو کبھی بھی صاف نہیں کرتی۔ یہ قاضی کی عدالت کا اصول ہے، اور ایک ہے میرے مالک کی عدالت، ایک ہے میرے رب کی عدالت۔ قربان جاؤں اس کے اصول اور دستور نرالے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے میری عدالت کا اصول کیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ زندگی بھر کا مجرم، زندگی بھر کا اشتہاری، زندگی بھر کی خطائیں کرنے والا، زندگی بھر کے گناہوں سے اپنے دامن کو بھر کے لانے والا، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کر ندامت کے، توبہ کے، شرمندگی کے 2 آنسو بہا دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اس کے جرم کو معاف بھی کرتا ہوں، اس کے ریکارڈ کو صاف بھی کرتا ہوں۔ مالک کی عدالت کا دوسرا اصول، وہاں ریکارڈ بھی صاف ہوتا ہے اور جرم بھی
معاف ہوتا ہے۔ یہ میری تمہید تھی۔ اب آئیے اصل مدے پر، میں نے یہ تمہید کیوں باندھی آج کی مجلس کے ساتھ؟ مالک کی عدالت کا کیا لینا دینا؟ اب ذرا غور سے سننا اس بات کو۔ تیسرا فرق قاضی اور مالک کی عدالت کا، تیسرا فرق کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، تعلق والا، خدا نہ خواستہ اس نے قتل کر دیا، 302 کا پرچہ بن گیا، پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا۔ اب کہاں پر پیش ہوگا؟ سب سے پہلے سیشن کورٹ کے اندر، لوئر کورٹ کے اندر، سب سے نچلے درجے کی عدالت کے اندر 302 کے ملزم کو پیش کیا گیا۔ ہر پورا خاندان پریشان ہے، یار ہمارے بندے پر 302 کا پرچہ ہو گیا۔ 302 ایسا خطرناک ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں جناب ہرے بھرے درخت سے 302 لکھ کے لٹکا دو، کچھ عرصے بعد وہ بھی خشک ہو جائے گا جناب۔ یہ جنہوں نے بھگتے ہیں انہیں پتا ہے 302 کیا چیز ہوتی ہے۔ پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا، یار ہمارا بندہ پھانسی لگ جائے گا، کوئی تدبیر کرو بچانے کی۔ آپ سیشن کورٹ میں جاتے ہیں اپنے بندے کا دفاع کرنے کے لیے، تو بتائیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ وکیل کا۔ بولیے کس کا؟ اب میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے، آپ کی باری ہے۔ یہ بھائی یار اس کو تھوڑا سا ہٹا دو تاکہ میں ادھر والوں کی بھی تھوڑی زیارت کر سکوں۔ اب توجہ سب کی میری جانب رہے، وقت بڑا کم ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا چلا جاؤں گا۔ جن کی توجہ ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے، جن کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے، ذرا میرے ساتھ بولتے چلے جانا، ایمان بھی تازہ ہوگا، میرا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ قاضی کی عدالت میں گئے تو کس کی ضرورت پڑی؟ سارے بولو، سارے بولو، یہ سبق ہے، یاد کرانا ہے، میں نے اس لیے بلوا رہا ہوں سب سے۔ وکیل کی ضرورت پڑی، وکیل صاحب ہمارے بندے پہ 302 ہو گیا، مہربانی کرو بچا لو۔ اس نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا۔ وکیل نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے مگر دال نہ گلی، اور سیشن کورٹ نے ہمارے بندے کو سزائے موت سنا دی کہ یہی بندہ قاتل ہے، یہی مجرم ہے۔ ہمیں دکھ تو ہوا، ڈسہارٹ تو ہوئے، تکلیف تو ہوئی، مگر مایوس بولیے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن کون سا تھا جی؟ ہائی کورٹ تھا جناب۔ کوئی بات نہیں جی، وہاں چلے جاتے، وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوپر والی عدالت میں، ہائی کورٹ میں چلے گئے، بڑی عدالت تھی، اور بڑا وکیل کیا، اور بھاری فیس دی، جناب ہمارے بندے کو بچا لو۔ ہائی کورٹ کے وکیل نے بھی بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بات بنی نہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی ہمارے ملزم کو سزائے موت سنا دی۔ دکھ تو ہوا، ڈسہارٹ تو ہوئے، تکلیف تو پہنچی، مگر مایوس۔ اور آپشن کون سا تھا؟ سپریم کورٹ۔ چلو جی بڑی عدالت ہے، وہاں سے تو ریلیف مل ہی جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑی عدالت میں گئے اور تگڑا وکیل کیا، بھاری فیس دی، جناب ہمارے بندے کو بچا لو، لیکن خدا کی شان اللہ کو منظور نہیں تھا، سپریم کورٹ نے بھی ہمارے بندے کو سزائے موت سنا دی۔ دکھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ اور کوئی آپشن ہے؟ کون سا جی؟ اونچی بولو سارے۔ صدر پاکستان ایک محکمہ ہے جناب، ہمارے صدر صاحب 8-10 لاکھ میرے خیال میں پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اس غریب نے 2-4 چیزوں پہ سائن کر کے ہی تنخواہ حلال کرنی۔ جو صدر صاحب کی عدالت میں ہماری جا کر کیا کر دے؟ سفارش کر دے، جناب مہربانی کر دیں، ہمارے بندے کو معاف کر دیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں، جناب غلطی ہو گئی، سفارشی چاہیے آپ کو۔ اب اگلے میرے سوالوں پر توجہ رکھنا اور جواب دیتے چلے جانا۔ یہ تیسرا فرق سمجھ آیا؟ قاضی کی عدالت میں گئے تو کس کی ضرورت پڑی؟ وکیل کی۔ مالک کی عدالت میں گئے تو کس کی ضرورت پڑی؟ سفارشی کی۔ اتنا مدعا سمجھ آ گیا؟ اب اگلے سوالوں کا جواب دیجئے گا مجھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہم نے مرنا ہے، بولو ایمان ہے یا نہیں؟ سارے بولو ایمان ہے، مرنا ہے ہم نے، چاہے نہ چاہے مرنا ہے ہم نے۔ مرنا ہے تو مر کر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کس کی عدالت میں پیش ہونا ہے؟ اونچی بولو سارے۔ کوئی مائی کلال ایسا ہے مسلمانوں میں جو ہو مسلمان اور انکار کر دے کہ میں نے رب کی عدالت میں نہیں پیش ہونا؟ نہیں، ہمارا تو ایمان ہے۔ انسان تو انسان رہ گئے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، چوپائے جانور بھی قیامت والے دن رب کی عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قاضی کی عدالت میں آپ سب جاتے ہیں یا کوئی کوئی جاتا ہے؟ کوئی کوئی جاتا ہے۔
اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو زندگی بھر کسی عدالت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اللہ اس گندے نظام سے سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اسلام کا شرعی عادلانہ اور بہترین منصفانہ نظام اس ملک میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خلفائے راشدین والا بہترین نظام عملاً نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اب دائیں بائیں نہیں نکل رہا، بات لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں لاکھوں لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں جو قاضی کی عدالت میں آج تک پیش نہیں ہوئے. داڑیاں سفید ہو گئی، نہیں کبھی نوبت آئی. قاضی کی عدالت میں کوئی جاتا ہے اور مالک یعنی رب کی عدالت میں کوئی جائے گا یا ہر کوئی؟ اونچا بولو جن کا ایمان ہے، ہر کوئی. تو قاضی کی عدالت میں گئے، وکیل کی ضرورت پڑی. مالک کی عدالت میں گئے، سفارشی کی ضرورت پڑی. اب وکیل قاضی کی عدالت میں کسی کو جانا پڑا تو وکیل کی ضرورت کسی کو. مالک کی عدالت میں ہر کسی کو جانا تو سفارشی کی ضرورت. بولو نا یار، نہیں جن کو سمجھ آئی سارے بولو. سفارشی کی ضرورت ہر کسی کو. اچھا بھائی، اب مالک کی عدالت یعنی رب کی عدالت میں جانا ہے، سفارشی کی ضرورت بھی سب کو، جانا بھی سب نے. اب اگلے سوال کا مجھے جواب دو. آپ کے MLA صاحب قیامت والے دن مالک کی عدالت میں کریں گے سفارش آپ کی؟ آپ کے MPA صاحب کریں گے؟ آپ کے علاقے کے نادم کونسلر صاحب کریں گے؟ کوئی بڑی کوٹھی والا، کار والا، بنگلے والا، کوئی بڑی مونچھوں والا بندہ آ جائے وہ کر دے گا سفارش؟ بولو سارے. نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا. تو بولیے مالک کی عدالت میں سفارشی کون؟ آئیے مدے پر آئیے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کسی مسلک کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. آؤ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں، اپنے پیارے نبی سے پوچھتے ہیں. آقا بتائیے مالک کی عدالت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مائیں اپنی گود سے بچے اٹھا کے پھینک دیں گی، باپ اپنی سگی اولاد سے منہ موڑ لے گا، ہر نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کی صدا لگائے گا. اس نفسا نفسی کے عالم میں کون سفارشی بنے گا؟ ہر کسی کا. تو میرے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن 10 بندوں کی انگلی پکڑ کے انہیں جنت کا وارث بنائے گا. مالک کی عدالت میں سفارشی کون؟ بولو بولو. مالک کی عدالت میں سفارشی کون؟ حافظ قرآن. نبی نے فرما دیا ایک حافظ کنفرم کتنوں کو لے کر جائے گا؟ 10 کو لے کر جائے گا. آج کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہر بچے کی جیب میں کتنی ٹکٹیں جنت کی؟ 10 ٹکٹیں فی بچہ جنت کی ٹکٹیں موجود ہیں. اب توجہ کرنا آگے بھی. اتنی بات کلیئر ہو گئی، جانا بھی سب نے مالک کی عدالت میں. اچھا بھائی، کوئی بندہ کسی بھی محکمے کو، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیے جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں جی. زندہ باد. تو سیدھے ہی تیار بیٹھے ہو جب اسلام آباد جانا ہے. اچھا جی اللہ چلو سب کو لے جائے، کون سا میرے کھاتے میں جا رہے ہو؟ اللہ میرے سمیت کسی کو محروم نہ کرے. آمین کہہ دو سارے. حضور کے ہر امتی کو اللہ بلا حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. اچھا جنت میں جانا سب نے ہے. اب اگلی سوال پہ غور کرنا. بندہ کسی محکمے کو جوائن کرتا ہے، مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں، آرمی میں میں نوکری ملازمت کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی محکمے میں ملازمت کے جوائن کرنے کے جانے کے 2 اصول ہیں. ایک ہے میرٹ. پہلی چیز کیا ہے؟ اگلا کہے گا جناب آپ کے پاس میرٹ ہے، قابلیت ہے، ڈگری ہے، تجربہ ہے، تو سو بسم اللہ آ جاؤ، ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں، ہم آپ کو داخلہ دیتے ہیں جناب. اگر بندے کے پاس میرٹ نہ ہو تو دوسری صورت کیا ہے؟ بولو سارے. اور ہمارے پاکستان میں تو دوسری ہی چلتی ہے، پہلی کو کوئی نہیں پوچھتا. ایسا ہی ہے جی، میرٹ والے تو دھکے کھا رہے ہیں بیچارے، سفارشی کا کام چل جاتا ہے جناب. اچھا جی 2 ہی اصول ہیں، یا میرٹ چلے گا یا سفارش چلے گی. میں نے آپ سے سوال کیا جنت میں کس کس نے جانا؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جانے والے سب ہیں. اب ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ میرٹ کس کس کے پاس ہے جنت میں جانے کا؟ میرے سمیت کسی کے پاس نہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی؟ بولو یار. میرا روزہ مجھے جنت میں لے جائے گا؟ جو ہماری نمازیں روزے ہیں ان کا حال ہمیں ہی پتا ہے. رب اپنے فضل سے قبول کر لے تو اس کی مہربانی، ورنہ خدا کی قسم ہمارے عمل میں وہ لیاقت اور قابلیت نہیں کہ اپنے عمل کے بلبوتے پر ہم جنت جا سکیں. میرٹ نہیں کسی کے پاس، دعویٰ نہیں کسی کو، تو دوسرا آپشن بچ گیا. کون سا؟ سارے بولیے. اچھا جنت میں جانا سب نے ہے، میرٹ کسی کے پاس نہیں ہے، تو سب کو کیا چاہیے؟ جسے چاہیے ہاتھ کھڑے کرو. دونوں ہاتھ کھڑے کرو. سفارشی چاہیے نہیں چاہیے؟ اب اگلے سوال کا جواب دو. مجھے توجہ چاہوں گا بہت. اتنا مدعا کلیئر ہو گیا. اب آگے آئیے.
मार्केट में जब किसी माल की डिमांड ज्यादा हो जाए और माल मार्केट में शॉर्ट हो जाए तो समझदार ताजिर माल को कैसे पूरा करता है? फिर दोहराता हूं, अगर मार्केट में माल की डिमांड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और माल क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो समझदार ताजिर माल की डिमांड को कैसे पूरा करता है? रेट बढ़ा देता है। पाकिस्तानी तरीके दसी हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं माशाल्लाह से, हम रेट बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और कई दो नंबरियां करते हैं। लेकिन क्या शरआन ये जायज़ है? बोलो सारे, क्या पाकिस्तान के कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है? न कानूनन दुरुस्त न शरआन दुरुस्त। ये तो हमारी दो नंबरी हैं। मैं एक नंबर जवाब मांग रहा हूं, जनाब माल मार्केट में शॉर्ट हो गया और डिमांड ज्यादा है तो समझदार ताजिर क्या करेगा? हर कीमत पर माल को पूरा करने की कोशिश करेगा। हर कीमत पर माल को पूरा करने की कोशिश करेगा। कैसे? मसलन आपकी पिंडी की मार्केट में एक माल की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन माल क्या हो गया, लोकल मार्केट में शॉर्ट हो गया, तो ताजिर कहेगा जनाब जाओ राजा बाजार से पता करो, किसी बड़े आड़ती से, किसी बड़े जो है वो उस बंदे से पता करो, गोदाम से कहीं से पता करो, माल मिल जाए। राजा बाजार से नहीं मिल रहा, लाहौर चले जाओ, लाहौर से माल मंगवाओ। लाहौर से नहीं मिलता, कराची राब्ता करो, कराची नहीं मिलता, चाइना फोन करो, चाइना से कंटेनर मंगवाओ। हर कीमत पे माल मिलना चाहिए। समझदार ताजिर क्या करता है? वो कहता है यार नफा हो ना हो, बराबर सराबर भी माल फरोख्त हो जाए तब भी माल मंगवाओ। गाहक को ना नहीं करनी, गाहक को नाराज नहीं करना। ये ना हो गाहक मेरी दुकान पे आए माल लेने और मैं कहूं जी मेरे पास तो माल ही नहीं है, गाहक चल के किसी दूसरी दुकान पे चला जाए, मेरा गाहक खराब हो जाएगा, मेरा गाहक टूट जाएगा, दुकानदारी खराब हो जाएगी। बचत हो ना हो, पूरी सूरी कीमत पे भी निकल जाए माल तो माल मंगवा लो, फायदा है घाटा नहीं है। दुकानदार को नाराज, गाहक को नाराज नहीं करना। समझदार ताजिर जब माल की डिमांड ज्यादा हो जाए, माल शॉर्ट हो जाए, तो हर कीमत पे माल को क्या करता है? बोलो बोलो, यही उसूल है ना। जहां से भी मंगवाना पड़े मंगवाएगा, जिस कीमत पे मंगवाना पड़े मंगवाएगा, प्रॉफिट ना भी हो तब भी मंगवाएगा, माल को पूरा करेगा हर कीमत के ऊपर। अब मैंने सवाल किया था जन्नत में जाने वाले, तो सबने हाथ खड़े किए थे जनाब। मेरिट पूछा, किसी के पास नहीं। मैंने पूछा सिफारिशी चाहिए, तो सबने कहा जी सिफारिशी भी चाहिए। माल की डिमांड ज्यादा हो गई नहीं हो गई? अब बताओ सिफारिशी हैं कितने? को आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में? जाने वाला तो पूरा मजमा है, ले जाने वाले कितने हो? हाथ खड़ा करो। चलो 10 तो आपके सामने बैठे, मजमे में भी शायद चंद एक बैठे हो जनाब हाफिज कुरान, समझ आ रही, लेकिन चंद हैं। इतनी तादाद जाने वालों की, ले जाने वाले बहुत कम हैं। बोलो कोटा थोड़ा हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, हल क्या है? जिनको समझ आई बोल दो यार, जिनको समझ आई बोलो। हर कीमत पर डिमांड पूरी करेंगे। अब दिल से हाथ उठा के मुझे बताओ, जितने जन्नत के तलबगार हो, हर बंदा कहे मैं अपने घर से सिफारिशी तैयार करूंगा इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करो। पक्का इरादा करते हो नहीं करते? हाथ खड़ा करके आपने वादा किया है घर से सिफारिशी तैयार करेंगे। समेट रहा हूं बात, कम मुख्तसर कर रहा हूं। ये हमारे पिंडी के मुज़ाफ़ात का इलाका है, गुजर खान का इलाका। यहाँ मैं कुछ अर्सा पहले किसी एक प्रोग्राम में इनवाइट था, तो 8-10 मदारिस ने इसी तरह का जॉइंट प्रोग्राम रखा इकट्ठा। बहुत से बच्चे हाफिज कुरान हुए तो उन्होंने अपना एक मुश्तरका प्रोग्राम रखा एक बड़े स्टेडियम के अंदर। मुझे उन्होंने दावत दी तो काफ़ी लोग आए उसमें। मैंने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बयान किए। अगले दिन वहाँ से मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, मुझे कहने लगा मौलाना साहब आप रात को हमारे इलाके में आए थे, मैं आपका बयान सुनने आया था बड़ी दूर से, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू के दौरान मैंने अपना माइंड बना लिया, जहन बना लिया, तैयार कर लिया अपने आप को। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाऊंगा, मैंने तय कर लिया। फिर मैं घर गया, आपकी पूरी गुफ्तगू, पूरी तकरीर मैंने अपनी बेगम को भी सुनाई, कहा कि शायद ये भी तैयार हो जाए। बेगम भी मेरी तैयार हो गई, लेकिन एक बात में हम मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा जी वो कौन सी बात? कहा जी कि 2 बेटे हैं। मेरा कहना यह था कि एक बेटे को मदरसे में दाखिल कराते हैं, एक बेटे को स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि दोनों लाइनें चलती रहें, एक दीन एक दुनिया, एक स्कूल एक मदरसा, दोनों लाइनें मेंटेन रहें। मेरी बेगम का कहना यह था कि 2 बेटे हैं, दोनों को हाफिज बनाना है, दोनों को आलिम बनाना है। सुभान अल्लाह।
میں نے کہا بھائی تو خوش نصیب ہے تیری وزارت داخلہ مان گئی، ورنہ بندے کی اچھوں کی سوئی ادھر جا کے پھنس جاتی ہے، او جی میں تو منن واسطے تیار ہاں پر میرے نے کہہ دی اماں نہیں مندی جناب، یہاں آ کے ہتھیار پھینکنے پڑ جاتے ہیں۔ تیری بیگم نے والنٹیئر دونوں کو لیے یہ اجازت دے دی، اب کس بات کا پھڈا؟ کہنے لگا جی بحث تو میں نے بھی بیگم سے بڑی کی، لیکن آخر میں میری بیگم نے ایک اتنی تگڑی دلیل دی مجھے کہ مجھے ہتھیار پھینکنے پڑے اور اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے کہا وہ کیا دلیل؟ کہنے لگا میں نے بیگم سے کہا بھئی ایک بچے کو دین پڑھاتے ہیں ایک کو دنیا۔ میری بیگم مجھے کہنے لگی اگر تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ ایک بچے کو حافظ عالم بنانا ہے، ایک کو اسکول کالج کی دنیا میں لے کر جانا ہے، تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لیں تو بتا ایک حافظ کتنوں کو جنت لے جائے گا؟ میں نے کہا 10 کو۔ تو میری بیگم پنجابی میں مجھے کہنے لگی 10 دادکے بخشوا لے سی ایک پتر تے 10 نانکے تیرا پیو بخشوا سی۔ جان لے بوتلے لے جان لے تھوڑے نے جناب، 2 بھی ہون تو تھوڑے نے، تو ایک پتر نو لے کے جا رہے ہیں جناب، کم از کم 2 کو حافظ عالم بناؤ، 10 ادھر سے اور 10 ادھر سے، کچھ تو کوٹا پورا ہو جناب، میرٹ تو ہے کوئی نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ حضروں کا علاقہ ہے اٹک، یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک پروگرام تھا، تو بہت سارے بچے حافظ قرآن بنے، ان کی اسی طرح دستار بندی ہوئی۔ تو جب میں بیان کر کے فارغ ہوا، آخر میں ہم دعا کرنے لگے تو ایک نوجوان مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، کلین شیو تھا، دنیا دار تھا بالکل، غالباً کالج کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ 2 منٹ رکیے، میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں پھر آپ دعا کرنا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے اس طرح کے ایک چھوٹے سے 8-10 سال کے بچے کو کھڑا کیا، کہنے لگا جی اس بچے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا یہ بچہ بھی ان خوش نصیب بچوں میں شامل ہے جس کی آج دستار بندی ہوئی ہے، یہ بچہ بھی اس مدرسے سے حافظ قرآن بن کر نکلا، یہ میرا سگا کزن ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس بچے کو اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا نوجوان نے، اور ایک عجیب بات کی، میں حیران رہ گیا اس کی سوچ پر۔ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آج میں آپ کو بھی، اللہ کو بھی اور اس ہزاروں کے مجمع کو بھی گواہ بنا کر اپنے اس کزن سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا میرے بھائی میرا چہرہ اچھی طرح پڑھ لے، میرا چہرہ اچھی طرح یاد کر لے، ذہن نشین کر لے، ان سب گواہوں کی موجودگی میں تجھے کہہ رہا ہوں قیامت والے دن بڑی نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرائے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، میرے پلے عمل کوئی نہیں، میں بڑا گناہگار اور خطاکار سا بندہ ہوں، تیری جیب میں جنت کی کنفرم 10 ٹکٹیں آج پڑ چکی ہیں، تیری جیب میں ٹکٹیں تھوڑی ہوں گی، بندوں کی لائن بڑی لمبی ہوگی، پتہ نہیں اس دن تو کس کو یاد رکھے کس کو نہ رکھے، لیکن آج سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں قیامت والے دن جب تیری انگلی کی اشارے سے لوگ جنت کے وارث بنیں گے، مجھے اس دن کبھی بھول نہ جانا۔ میں ان سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یارو خوش نصیب ہو آپ لوگ، آپ نے اپنی ٹکٹیں ریزرو کر لی ہیں، یہ ٹکٹیں بٹ رہی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ پردیسی ہوتے ہیں نا، دوسرے شہروں سے آ کے آباد ہوتے ہیں، بقرہ عید یا عید الفطر آتی ہے، وہ اپنے اپنے دیش کو جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے دیش اور علاقے میں جا کے عید کروں، لیکن پردیسی لوگوں نے عید پہ جب گھر جانا ہوتا ہے تو عین عید کا انتظار نہیں کرتے، مہینہ پہلے اپنی ٹکٹیں ریزرو کروا لیتے ہیں، ٹکٹیں بک کروا لیتے ہیں کہ عید کے موقع پر بڑی دھکم پیل ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، عید خراب ہوتی ہے، اور جناب کسی کو ٹکٹ اور سیٹ نہیں ملتی، یا کئی گنا زیادہ مہنگے پیسے خرچ کریں تب بھی جو ہے وہ سیٹ نہیں ملتی، تو سمجھدار بندے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایزیلی اپنی سیٹ کنفرم کرا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اسی انتظار میں او جی ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، ترسوں چلیں گے، آج کل کرتے کرتے جب چاند رات سر پہ آتی ہے تو بس اسٹاپوں کی حالت دیکھا کیجئے، ریلوے اسٹیشن کی حالت کو دیکھا کیجئے۔ یاروں میں آپ سے کہتا ہوں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ نے فرصت دی ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اور بس کی ٹکٹ لینے جاتے ہو تم، ہوائی جہاز کی ٹکٹ لینے جاتے ہو تم، ٹرین کی ٹکٹ لینے جاتے ہو، لائن میں لگنا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں سے ٹکٹ ملتی ہے، لیکن آج آپ کے لیے جنت کی ٹکٹیں ان مدرسوں سے بٹ رہی ہیں، لائن میں بھی نہیں لگنا پڑتا، پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، سفارش بھی نہیں کرانی پڑتی، دھکے بھی نہیں کھانے پڑتے، بلکہ مدرسے والے تو خود بلا رہے ہیں آ جاؤ بابا ابھی موقع ہے، ٹکٹ سیٹ کنفرم کرا لو، سیٹ ریزرو کرا لو، پھر
پھر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا, کبھی تمہیں شرمندگی اور ندامت نہیں ہوگی. آج کام دھر لو, آج خوش نصیب ہے ان بچوں کے والدین جنہوں نے اس آواز پہ کام دھرا اور اپنی ٹکٹیں کنفرم کرا لی, اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی. آج مجھے اور آپ کو بھی بلا کر یہی پیغام دے رہے ہیں, یہ بچے بھی, یہ مدرسے والے بھی, ان کے والدین بھی, کہ آؤ بھائیو, یہ نفع کا سودا ہے, یہ نفع کی تجارت ہے, یہ نفع کا لین دین ہے, اس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن جہاں ساری ڈگریاں دم توڑ جائیں گی, یہ ڈگری وہاں کام آئے گی, یہ عہدہ وہاں کام آئے گا, یہ منصب وہاں کام آئے گا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تمہارا دادا نانا مر جائے, تمہارا بچہ جتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو, LLB کیا, MPhil کیا, MBBS کیا, ماسٹر کی ڈگری لی, گریجویشن کیا, دنیا جہان کی ڈگریاں اکٹھی کر کے باپ یا دادے کی قبر پر لا کر رکھ دے اور کہے مولا تجھے میرے MBBS کا واسطہ, تجھے میرے MPhil کا واسطہ, میرے ابے کی بخشش کر دے, میرے دادے کی قبر کو منور کر دے. خدا کی قسم اور ڈگری قبر میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, لیکن اس کے مقابل تمہارا یہ بچہ ایک سورہ اخلاص پڑھنا جانتا ہے, وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے آپ کے اپنے ابا کو, اپنے دادا کو پڑھ کے بخشے گا. رب ایک سورت کے عوض میں پورے قرآن کا ثواب عطا کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. بولو یہ کام ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ڈگری وہاں کام آئے گی. آج مفت میں پڑھ رہی ہیں. آخری بات میں آپ سے ایک آخری سوال کر کے اجازت لینے لگا. کوئی بندہ میری سفارش کرے, کوئی بندہ میری سفارش کرے تو اس کے مصارف کا ذمہ دار کون ہوگا, وہ خود یا میں؟ نہیں سمجھے؟ چلے میں مثال دیتا ہوں. مثلا میرا کام پڑ گیا کراچی کسی سرکاری محکمے میں, اس محکمے میں میری کوئی جان پہچان, کوئی دعا سلام نہیں ہے. اب میں نے جانا ہے اتنے دور پردیش میں کراچی, مجھے کسی بندے نے مشورہ دیا یار ایسی منہ اٹھا کے نہ چل پڑو, اتنا کرایہ بھی لگاؤ گے, وہاں جان پہچان بھی نہیں ہے, خواری بھی اٹھاؤ گے, پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا. پہلے پنڈی سے کوئی بندہ تلاش کرو جس کی اس محکمے میں کیا ہو, کوئی سلام دعا ہو, جان پہچان ہو. وہ بندہ تمہارا سفارشی بن کر کراچی تمہارے ساتھ چلا جائے, تمہاری سفارش کر دے, خرچہ بھی بچ جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا. میں نے کہا یار مشورہ بڑا اچھا ہے. میں نے پنڈی میں اپنے حلقے میں تلاش کیا, مجھے ایک بندہ مل گیا. میں نے اس سے منت کی, میں نے کہا بھائی صاحب فلاں محکمے میں نے سنا ہے آپ کے تعلقات سلام دعا اچھی ہے, میرا ایک جائز کام ہے, آپ کی سفارش سے ہو سکتا ہے, آپ اگر میرے ساتھ چلیں سفارش کر دیں. اس اللہ کے بندے نے میری حامی بھر لی, چلوں گا بھائی تمہارے ساتھ کراچی. اب بتائیے وہ بندہ میرے ساتھ کراچی جانے کے لیے تیار ہو گیا, ہم نے رختے سفر باندھا, سفر شروع کر دیا. لیکن میں نے اپنے سفارشی کو کہا بھائی صاحب آپ میری سفارش تو کرنے جا رہے ہو, سفارش کا اجر تو اللہ دے گا, نیکی تو اللہ دے گا, ثواب تو اللہ دے گا, لیکن یہ جو کراچی جانے آنے کا خرچہ ہے یہ اپنا اپنا ہوگا. چلے گا؟ بولو یار چلے گا؟ بھائی سگریٹ پان نسوار اپنا ہوگا, کھانا پینا اپنا ہوگا, کرایہ اپنا اپنا ہوگا, باقی جو تو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کا صلہ قیامت میں اللہ دے دے گا. آپ اگر اپنے سفارشی کو یہ کہیں خدا کی قسم کراچی جانا دور کی بات, وہ گھر سے باہر پاؤں بھی رکھے گا. بولو سارے. وہ کہے گا کھا خسمن میں تیرے پیو دا نوکر لے گیا, ٹھیک میں تیری سفارش کراں اتوں میں سگریٹ پان نسوار اپنے لیواں, تیرے ذمے کیوں نہیں؟ اصول ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی. آخری بات کہہ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. اصول ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی. بندہ جس کی سفارش کرتا ہے خرچہ بھی, بولو نا, اسی کے ذمے ہوتا ہے.